السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولنا محمد سید الاولین والآخرین، مدد یا رسول، مدد یا سادات اصحاب، مدد یا مشایخ دستور مولانا شاہ الله فضل شیخ محمد الحقانی، مدد طریقتنا الصحبہ والخیر فی الجمیع۔ اللہ کا شکر ہے، آج عید کا تیسرا دن ہے۔ اللہ کے فضل سے یہ دن خیر و برکت کے ساتھ گزرا۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک کتنی ہی عیدیں گزر گئی ہیں۔ یہ تمام عید اللہ نے مسلمانوں کے فائدے کے لیے عطا فرمائی ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے جو اللہ نے ہمیں بخشی ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ آج کل لوگوں میں شکر گزاری بہت کم رہ گئی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ شکر بالکل ختم ہو گیا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ شکر ادا نہیں کرتے، وہ کسی چیز سے مطمئن نہیں ہوتے۔ جب مطمئنی نہیں ہوتی تو برکت چلی جاتی ہے اور اللہ کے احسانات میں اضافہ نہیں ہوتا، تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ نعمت کیا ہے؟ نعمت وہ تحفہ ہے جو اللہ عطا کرتا ہے۔ اس نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک عالم تھے جو بہت عبادت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، مجھے اپنی عبادت پر پورا بھروسہ ہے، مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، میں نے ہر کام مکمل طور پر کیا ہے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت آ گئی اور ان کا حساب کتاب ہو رہا ہے۔ ان کے اعمال ترازو میں رکھے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف صرف ایک آنکھ کی روشنی رکھی گئی اور دوسری طرف ان کی عمر بھر کی تمام نیکیاں، لیکن وہ نیکیاں اس ایک نعمت کے برابر بھی نہ ہو سکی۔ اللہ کی نعمتیں اتنی بیش قیمتی ہیں لیکن لوگ ان کی قدر نہیں کرتے۔ وہ کسی بھی نعمت کی اہمیت کو نہیں پہچانتے، وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لہٰذا یہ تمام نعمتیں اللہ کا فضل ہیں، یہ ہم پر اللہ عز و جل کا احسان ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان تمام نعمتوں کے لیے جو ہمیں اس نے بخشی ہیں۔ اس لیے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کو ہر روز اپنے جسم کے ان 360 حصوں کے لیے صدقہ دینا چاہیے جو اللہ نے اسے دیے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے، ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صرف پیسے سے نہیں ہوتا، آپ کے نیک کام بھی صدقہ ہیں۔ راستے سے پتھر ہٹا دینا صدقہ ہے، سڑک پر کوڑا نہ پھینکنا صدقہ ہے، اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا اور خوش دلی سے پیش آنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو چاشت کی 2 رکعت نماز ان سب کے بدلے صدقے کے طور پر کافی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ شکر ادا کرنا ان دی گئی نعمتوں کے لیے روزانہ کا صدقہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے انہیں بھی اپنے بھائیوں سے مسکراہٹ کے ساتھ ملنا چاہیے
لوگوں کو نیک کام کرنے چاہیے اور دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر وہ اور کچھ زیادہ نہیں کر پاتے تو کم سے کم ہر روز چاشت کی 2 رکعت پڑھ لینا پورے دن کا صدقہ مانا جاتا ہے۔ صدقہ، جیسے کہ ہم نے کہا، اللہ کی شکر گزاری ہے۔ صدقہ دینا اللہ پر ایمان کی نشانی ہے۔ یہ تو ان نعمتوں کے بدلے میں بہت کم ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا، ہمارا اصل انعام ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے گا وہ آپ کی شفاعت پائے گا۔ اگر آپ اپنے ایمان اور اپنے اعمال میں اس خوبصورت نیت کو شامل نہیں کرتے تو آپ کے اعمال کی کوئی قیمت اور وزن نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید میں آپ کے صدقے اور آپ کی حرمت کے لیے کچھ کرتے ہیں تو وہ چھوٹی سی چیز بھی آپ کے باقی تمام اعمال سے بھاری ہوگی۔ اللہ نے ہم سب پر یہ عظیم احسان کیا ہے۔ سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ اللہ ہم پر اپنی برکتیں نازل فرمائے۔ دعا ہے کہ یہ چھٹیاں اور تہوار خیر کا ذریعہ بنے۔ اللہ ہمیں برائی اور ہمارے نفس کے شر سے بچائے انشاءاللہ۔ یہ بابرکت ہو۔ ہمارے بچوں کو ایمان نصیب ہو۔ اللہ کا شکر ہے بچے اور خاندان ملنے آئے۔ اللہ ان کی زیارت کو قبول فرمائے۔ وہ بھی ہر طرح کی برائی سے محفوظ رہیں، کیونکہ اس دور میں برائی بہت بڑھ گئی ہے۔ ہم بہت برے وقت میں جی رہے ہیں۔ انسان نہیں جانتا کہ برائی کہاں سے آ جائے گی، لہٰذا صدقہ دینے یا چاشت کی 2 رکعت نماز کے اس معاملے کو نہ بھولنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے انشاءاللہ۔ ومن اللہ توفیق۔ الفاتحہ۔